جدا نہ سمجھا جائے کہ جی مجلس کے ٹائم مجلس کرو، نماز کے ٹائم نماز پڑھو، ڈانس کے ٹائم ڈانس کرو. نہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے. گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں پاکستان کے، وہاں پہ وہ مختلف چیزوں کو ایز اے کلچر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ پیش کرے دنیا کو کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے؟ آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جسے ڈنکے کی چوٹ پر کر کے آپ کو ذرا بھی شرم نہ آتی ہو، بالکل، یا آپ کے عزیز و اقربا یا آپ کے اساتذہ یا آپ کے دوست احباب سبھی اس کو سراہتے ہوں. ایسا کام کرے. وہ ہے تعلیم، وہ ہے خدمت، وہ ہے ترقی، وہ ہے آپ کی امانت داری. ہم کسی بھی مثبت تفریح کے مخالف، ہم تو کیا یعنی اسلام کوئی مخالف نہیں ہے. اسلام مثبت تفریحوں کا قائل ہے، بلکہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سیر و تفریح کرو، تم جو ہے اپنے بچوں کو سیر و تفریح. لیکن خوش ہونا کیا منحصر ہے ڈانس کرنے میں؟ مسلمان پہلے بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے، لیکن اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نظام حکومت بھی جو ڈیموکریسی ہے ہم ویسٹرن کنٹریز سے لیتے ہیں. ہمارے جو ان کے جتنے ترقی ہے ویسٹرن کنٹریز نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے. تو اس وقت جو مسلمانوں کے ایک انحطاط ہمیں نظر آتے ہیں، زوال ہے، اس کی کیا وجوہات ہے؟ جس دین کو ہم نے بطور دین لیا تھا اسے بطور دین رکھنے میں ناکام ہوئے مسلمان مجموعی طور پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. ایک دفعہ پھر بہت ہی دلچسپ اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی پیش خدمت ہے آپ کا میزبان سجاد حسین. ناظرین، کسی بھی قوم کی ترقی، بقا اور استحکام میں ثقافت بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. تاریخ میں وہی قومیں زندہ رہتی ہے جو اپنی تہذیب اور ثقافت کو زندہ رکھتے ہیں. ثقافت ہی ہے جو قوموں کو اجتماعی شناخت، اس اخلاق اور زبان، فنون اور تمدن کی بنیاد فراہم کرتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ اصل میں ثقافت کہتے کسے ہے، کیونکہ اگر ہمیں ثقافت کا پتہ نہ ہو تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ثقافت کا حصہ نہیں ہے وہ ہماری ثقافت میں شامل ہو جاتی ہیں. جی ناظرین، آج بہت ہی اہم موضوع گلگت بلتستان کے تہذیب و ثقافت کے موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے بہت ہی بزرگ عالم دین. آپ اپنے علاقے کے زبان، تہذیب اور ثقافت پر بہت گہری نظر بھی رکھتے ہیں، گرفت بھی ہے، اور وہاں کے جو تہذیب و ثقافت سے واقف بھی ہے. جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ فدا مطہری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ، سب سے پہلے آپ نے ہمیں وقت دیا. گلگت بلتستان سے آپ بھی تعلق رکھتے ہیں. گلگت بلتستان کی جو تہذیب ہے، ثقافت ہے، وہ پوری پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے. لیکن بہت ساری ایسی چیزیں جو ثقافت کا حصہ نہیں ہوتا وہ ثقافت میں شامل ہو جاتی ہے، جس کے بہت سارے مضر اثرات بھی ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ ہمارے جتنے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کے لیے بتائیں کہ ثقافت کی تعریف کیا ہے اور ثقافت کہتے کسے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، کسی بھی قوم، قبیلے اور خطے کی جو شناخت ہے وہ کئی ایک چیزیں ہو سکتی ہیں. اس خوبصورت بے مثال خطے کی جو شناخت ہے وہ اگرچہ قدرتی مناظر بھی ہیں بطور شناخت کے، اور خوبصورت آبشار بھی ہیں، اور انتہائی خوبصورت قسم کے جو مخلوط قسم کے مناظر ہیں. خشکی ہے، دریا ہے، سبزہ ہے، خشک پہاڑ ہیں، آسمان خراش و بلند، دنیا کی دوسری بڑی چوٹی بھی یہاں پر واقع ہے، اور بہت ساری دیگر جو خوبصورتیاں ہیں جن کو ابھی کشف کرنا بھی ہے، باقی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کی جو سب سے بڑی خوبصورتی ہے وہ اس کی تہذیب ہے، وہ اس خطے میں رہنے والے باسیوں کی دینداری ہے، امانت داری ہے، شرافت مندی ہے، مہمان نوازی کا عنصر ہے، اور ان کے اندر پایا جانے والا وہ روحانی اور معنوی شعور ہے جو اس علاقے کو
بہت سارے دنیا کے خطوں میں ممتاز کر دیتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو اس کی قدر اس خطے کے رہنے والوں کو بھی ہونی چاہیے اور باہر سے دیکھنے والوں کو بھی اس کی قدر شناسی ہوتی ہے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں دینی پہلو سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ثقافت کیا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہونی چاہیے. بالکل دو مختلف سوال. یہ دو مختلف باتیں ہیں. دنیا کے اندر قوموں کی قدیمی روایات کو، بود و باش کو اور ان کے تہواروں کو اور ان کے اندر موجود چیزوں کو لوگ ثقافت سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ اس قوم کی ثقافت ہے، یہ اس قوم کی ثقافت ہے، یہ ان کا کلچر ہے، یہ ان کا کلچر ہے. اس وقت دنیا کے اندر کئی ثقافتیں جو ہے وہ متعارف ہیں، جن میں جو بڑے پیمانے پر اگر ہم کہیں تو ایک دینی ثقافت ہے، روحانی اور معنوی ثقافت ہے، اور ایک دنیاوی ثقافت ہے یا ظاہری ثقافت ہے جسے مغربی ثقافت بھی کہتے ہیں. ہم اگر گہرائی میں جائیں تو یہاں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو ثقافت کے نام سے لوگ جس چیز کو جانتے ہیں اس میں دونوں پہلو پائے جاتے ہیں، مثبت پہلو، منفی پہلو. ان مثبت منفی پہلوؤں کو آپس میں مقایسہ ان کی کرنے کی ضرورت ہے کہ کتنے مثبت پہلو ہیں اور کتنے منفی پہلو ہیں، اور پھر ہمیں مثبت اور منفی کو پرکھنے کا معیار سمجھنا چاہیے کہ کس چیز کو معیار بنا کر ہم کسی چیز کو مثبت کہیں اور کسی چیز کو منفی کہیں. جب تک وہ چیز واضح نہیں ہوگی، وہ معیار واضح نہیں ہوگا، ہم مثبت اور منفی کی بھی پہچان نہیں کر سکیں گے. تو گلگت بلتستان کی جو ثقافت ہے اسے بھی پرکھنے کے لیے ہمیں ایک معیار مقرر کرنا چاہیے. تو میرے حساب سے دین کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جسے معیار بنایا جا سکے. یعنی جو چیز دین کے معیار پہ اترتے ہے وہی ثقافت ہے، وہ مثبت ثقافت، وہ مثبت پہلو ہے ثقافت کا. دیکھیے جی، یہ انسان جہاں کہیں بھی ہے، یہ سبھی انسان اللہ کی مخلوق ہیں. اس سے تو سوائے ایک چھوٹے سے طبقے جو ملحدین کا ہے، کوئی بھی انکاری نہیں ہے کہ خدا اس کائنات کا اور اس انسان کا خالق ہے. جو بھی کسی چیز کا خالق ہوتا ہے وہ اس کو بہتر جانتا ہے اور اس کے بارے میں جو فیصلے کرتا ہے وہی صحیح فیصلے ہوتے ہیں، بالکل صحیح، اچھے فیصلے ہوتے ہیں. اب انسان یہاں ثقافت طے کرے کہ یہ میری ثقافت ہونی چاہیے، یہ میری تہذیب ہونی چاہیے، یہ میری بود و باش ہونی چاہیے. انسان نہ اپنے بارے میں اس طرح جانتا ہے، نہ ہی اس اپنا پس منظر جانتا ہے. محدود پیمانے پر اپنے بارے میں، اپنے ارد گرد کے بارے میں اور دیگر اشیاء عالم اور مخلوقات عالم کے بارے میں محدود معلومات رکھتا ہے. تو اس محدود معلومات کے پیش نظر وہ کسی چیز کو طے نہیں کر سکتا، فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ انسانوں کے لیے بہتر ہے یا انسانوں کے لیے بہتر نہیں ہے. بالکل. بس اس کا فیصلہ کرنے والا وہی خالق ہو جس نے اس انسان کو بنایا، اس پیچیدہ انسان کو، جس کو شناخت کرنے کے لیے ہزاروں سال کی تاریخ گزری ہے، مگر انسان پھر بھی اپنی شناخت مکمل طور سے کر نہیں سکا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اتنا پیچیدہ ہے یہ. اس کے لیے حدیث بھی موجود ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. خود کو پہچاننا اتنا آسان نہیں ہے. بس انسانوں کو، انسانوں کی خصوصیات کو، انسانوں کی جسمانی خصوصیات کو، روحانی خصوصیات کو، نفسیاتی خصوصیات کو اور انسان کی انسانیت کو سمجھنے کے لیے جتنا بھی گہرا مطالعہ کیا جائے، وسیع پیمانے پر بھی اگر انسان پڑھے لکھے اور اسے طویل العمر بھی خدا قرار دے تب بھی وہ پڑھتا رہے، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انسان کو میں نے پورے طور سے سمجھ لیا. تو جب جس چیز کو پورے طور سے سمجھتا نہیں ہے اس کے لیے وہ فیصلے یا
اس کے لیے قوانین سازی کیسے کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا قانون سازی کے لیے کہ اس انسان کے لیے، اس معاشرے کے لیے، اس سماج کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، ہمیں رجوع کرنا پڑے گا اسی خالق سے جس خالق نے اس انسان کو پیدا کیا۔ اب ہم جب رجوع کرتے ہیں تو اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے دین، اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے مذہب، اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے آئین الہی، اسی کا دوسرا نام ہوتا ہے رسالت و امامت۔ آپ جو بھی نام دے، بات وہی دین ہے۔ دین ایک ضرورت ہے، دین ایک سب سے اہم ضرورت ہے۔ آپ دین ہی کو، یعنی پیغام خدا کو، قرآن مجید کو، پیغمبر خدا کی ذات کو اور آپ کی آل کی ذوات اطہر کو معیار قرار دیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا مثبت ہے کیا منفی ہے۔ بالکل۔ اب ہم ان کے بتائے ہوئے فرامین کو یا ان کے دکھائے ہوئے راستے کو معیار قرار دیتے ہیں، اس کے بعد تہذیب و ثقافت کے بارے میں کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ہمارے جو آبائی جو ثقافت ہے یا بت پرستی کے زمانے کی جو ثقافت تھوڑی تھوڑی رہی ہوئی ہے، یہ بدھ باش وہی طور طریقے، اٹھنے بیٹھنے کے انداز، تفریح کے انداز، وہ جو طور طریقے اس دور کے تھے وہ پرکھتے ہیں ہم اس عظیم معیار سے کے ساتھ۔ اگر تو کوئی اس معیار نے اور اس دین نے اس میں کوئی غلطی نہیں دیکھی تو اسے مثبت قرار دے کر اسے قبول کریں گے۔ بالکل صحیح بات۔ اگرچہ وہ سابقہ بت پرستی کے زمانے سے وہ روایات چلی آ رہی ہوں، وہ طور طریقے چلے آ رہے ہوں، وہ بدھ باش کے انداز چلے آ رہے ہوں، کوئی بات نہیں ہے۔ دین نے یعنی اللہ نے اسے منظور کر لیا یا اس کو غلط قرار نہیں دیا تو ہم اسے شامل رکھیں گے قومی، ملی، آبائی ثقافت کے طور سے۔ لیکن ایک ثقافت چلی آ رہی تھی، ایک طور طریقہ چلا آ رہا تھا، ایک روایات چلتی آ رہی تھی، مگر دین کے معیار پر جب ہم نے ان کو پرکھا تو دین نے اسے ریجیکٹ کیا، اسے مسترد کر دیا، تو ہم اس کو منفی قرار دے کر مسترد کریں گے۔ اگرچہ کسی کا قبیلئی طریقہ کار تھا، کسی قوم اور ملت یا کسی جدی پشتی یہ چیزیں چلی آ رہی تھی، آنے دیں، چونکہ اس دین نے اسے مسترد کر دیا، کہا کہ یہ اللہ کے اس نظام ثقافت میں منظور نہیں ہے، لہٰذا اسے ہم مسترد کرتے ہیں۔ لہٰذا ہم نہ کسی چیز کو پورے طور سے منفی قرار دینے کے اہل ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جی انسان اپنی عقل سے سب کچھ سمجھ سکتا ہے، سب فیصلے کر سکتا ہے، اچھا اگر آپ سب کچھ سمجھ سکتے تھے تو دنیا کے جو قوانین بنانے والے لوگ ہیں ان کے قوانین آئے روز کیوں بدلتے ہیں؟ وہ سب کچھ تو نہیں سمجھتے تھے، کچھ غلطیاں تھیں اس میں، بہت غلطیاں تھیں، وہ یا کم از کم سمجھتے بھی ہیں تو اپنے دور کو سمجھتے ہیں، آنے والے دور کو تو نہیں سمجھتے ہیں، آنے والی نسلوں کی ضرورتوں کو تو نہیں سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر تم کچھ سمجھتے بھی ہو تو اس دنیا کے حدود میں شاید تھوڑا سا کچھ سمجھنے کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں قابل بنایا ہے۔ جو دوسرا جہاں ہے، جہاں انسانوں نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے، جس کو آخرت کہتے ہیں، وہاں کی ضروریات کو یہاں کا انسان کیسے سمجھتا ہے؟ وہ تو دین ہی کے ذریعے سے سمجھتا ہے۔ میں یہاں آپ کے اس پروگرام کے توسط سے ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک غلط فہمی جو پیدا کی جاتی ہے یا ایک شبہ جو پیدا کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ دین الگ ہے، ثقافت الگ ہے، سیاست الگ ہے، پتہ نہیں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تعلیم الگ ہے، ترقی الگ ہے۔ یہ تو پھر اس تحریف شدہ عیسائیت کا طرز تفکر ہے کہ وہ دین کو دیوار سے لگا کر تھوڑا اشارہ کرے گا ان کی، ہاں جی، دین کو انسانی زندگی سے نکال کر اس کو ایک طرف کر دو اور مادر پدر آزاد ہو کے سوچتے رہو، کرتے رہو، کھاتے رہو، پیتے رہو۔ یہ تو ایک حیوانی زندگی تو کہلائے گی، ایک انسانی اور ایک اسلامی زندگی تو نہیں کہلائے گی۔ بالکل۔ انسان نے جب ایک دین کو عقل کی بنیادوں پر ایکسیپٹ کیا، دین اسلام کو ہم نے اپنے اختیار اور اپنی عقل مندی اور شعور کے تقاضوں کے اوپر قبول کیا، تو پھر اس کے قوانین کو بھی، جو کہ قوانین الہیہ ہیں، ان کو بھی اپنے اوپر لاگو سمجھ کر خود کو خوش نصیب بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی ثقافت الگ ہے، دین الگ ہے؟
حقیقت میں کوئی چیز ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے، ہر چیز ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہے۔ گویا دین ایک پہلو کو سنبھالنے والی چیز نہیں ہے، دین انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو احاطہ کرنے والا ایک قانون ہے، ایک دستور ہے، کہ جس میں اس کے کھانے پینے کا انداز ہے، جس میں اس کے تفریح کے جو طریقے ہیں، جس میں اس کے شادی بیاہ کے طریقے ہیں، جس کے اندر اس کی تعلیم اور طور طریقے ہیں تعلیم کے، تربیت کے، سیاسیات کے، عسکری معاملات کے، خارجہ تعلقات ہیں، داخلی پالیسیز ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، دشمنوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، اہل خانہ کے ساتھ جو برتاؤ ہے، نظام عادل ہے۔ دین کسی بھی پہلو کو تشنا نہیں چھوڑتا، بالکل صحیح بات ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے اور انسان کو اس جہان میں بھی خوش نصیب بناتا ہے اور اس جہان میں بھی کامیاب اور کامران بناتا ہے۔ تو ایسے میں کون مسلمان کہہ سکتا ہے کہ دین علیحدہ ہے، ثقافت علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے، سیاست علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے، عسکری نظام علیحدہ ہے، دین علیحدہ ہے، اقتصاد علیحدہ ہے، دین ایک الگ چیز ہے، سماج علیحدہ چیز نہیں، یہ کوئی عقل مند اور ذی شعور مسلمان نہ سمجھ سکتا ہے، ایسا نہ کہہ سکتا ہے۔ میں یہاں پہ ایک سوال جو آپ نے بڑے اچھا انداز میں کہا کہ جو دین ہے وہ ہمہ جہت ہمارے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں، اور کوئی بھی ہمارا ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جہت خالی نہیں ہے جس کی طرف دین نے رہنمائی نہ کی ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان پہلے بہت زیادہ ترقی کر رہے تھے، لیکن اس دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہم نظام حکومت بھی جو ڈیموکریسی ہے ہم ویسٹرن کنٹریز سے لیتے ہیں، ہمارے جو ان کے جتنے ترقی ہے ویسٹرن کنٹریز نظر آتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے۔ تو اس وقت جو مسلمانوں کے ایک انحطاط ہمیں نظر آتے ہیں، زوال ہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتے ہیں؟ اس کی کوئی لمبی چوڑی بات کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے۔ جس دین کو ہم نے بطور دین لیا تھا اسے بطور دین رکھنے میں ناکام ہوئے مسلمان مجموعی طور پر، اسے ایک گروہی اور فرقے کے طور سے قبول کیا، بطور دین قبول نہیں کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین خدا کے پاس پسندیدہ صرف اسلام ہے۔ اسے اسی انداز میں لیا جاتا جس انداز میں ابتدا میں لیا گیا تھا اور پیغمبر خدا نے لاگو کر دیا تھا، تو آج بھی وہی کامیابیاں مل جاتی۔ دین کے جس پہلو پر جس قوم نے عمل کیا وہ ترقی کر گئی۔ مغربی قوموں نے ہمارے دین کو کلمے کی صورت میں تو نہیں پڑھا اور لیا بھی نہیں اس طریقے سے، مگر قانون اسی دین سے لے لیے۔ محنت کرنے کے لیے دین نے سب سے بڑی تاکید کی تھی، انہوں نے محنت کی، محنت کا پھل پایا۔ عدل و انصاف اپنے معاشروں میں قائم کرنے کے لیے دین نے سب سے زیادہ محنت اور سرمایہ کاری کی تھی، ان لوگوں نے اپنے معاشروں میں انصاف قائم کر دیا، وہ آگے نکل گئے۔ تدبر کرنے، غور کرنے کے لیے دین نے بہت زور لگایا تھا، انہوں نے اللہ کی کائنات میں تدبر کیا، غور کیا، وہ آگے نکل گئے۔ ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں مصروف، وہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ دین میں قصور نہیں ہے، یہ دین پر عمل کرنے میں ہم کمزور ہو گئے، دین کو لاگو کرنے میں ہم کمزور ہو گئے۔ آپ سیاست کو وہاں سے کیوں لیتے ہیں؟ آپ کے دین میں جو سیاست ہے، جو سب سے بہترین انسان کو کامیاب بنانے والی، یہ اس کو آپ پڑھیں گے نہیں، دیکھیں گے نہیں، عمل نہیں کریں گے تو ظاہر ہے دوسرے ممالک آپ پر تسلط کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہٰذا ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے گلگت بلتستان کی، اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارا تعلق وہاں سے ہے، ہماری جو تہذیب و ثقافت ہے یہ بھی مرہون منت ہے دین کی۔ 600 سال 700 سال سے دین کی حکم فرمائی رہی، وہاں پر دین کی حکمرانی رہی، عملاً انسانوں کی زندگی میں، وہاں کے لوگوں کی زندگی میں دین کا عمل دخل 100% اگر ہم دعویٰ نہ کریں تو 95-90% رہا الحمدللہ، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ تہذیب یافتہ بھی ہوئے، دینی شعور بھی رکھا، ان میں امن کا جو عنصر ہے وہ بہت دین کی طرف سے آیا، شرافت کا وہاں تہذیب و ثقافت اتنی زیادہ حاکم تھی اور ہے الحمدللہ بہت حد تک کہ لوگ ہر چھوٹی سی باتوں میں بھی حلال حرام کی تمیز کیے بغیر اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے کہ یہ میرے لیے جائز ہے، یہ میرے لیے حرام ہے یا نہیں ہے۔
اور اختلاط بھی، یعنی دوسرے جو قوموں سے یا دوسرے علاقوں سے رابطہ بھی چندان نہیں تھا. خالص ایک پیور قوم رہی ہے اس خطے کی جو قوم ہے، باقی دنیا سے ایک لحاظ سے کٹی ہوئی تھی بہت عرصے کے لیے. اور اپنے اس دور میں بھی ترقی کے کچھ مراحل طے کیے تھے اس قوم نے. اس کے اندر پوٹینشیل بہت ہے اور اس کے اندر خالصیت ہے، یعنی بہت ہی خالص قوم ہے جو فکری اعتبار سے آزاد فکر قوم ہے، دینی تربیت کی وجہ سے، تبلیغ کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے حریت فکر ان میں آئی ہے. اس وجہ سے ان کے اندر تعلیمی شعور بھی آ گیا ہے بہت زیادہ، اور ترقی کا شعور بھی آ گیا ہے. بس اس قوم کے تہذیب و ثقافت کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اس تصور کو، اس خیال کو جو یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے آباء و اجداد کی یہ ثقافت ہے جس کے اندر کی فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، اس انداز سے کچھ لادینیت جو ہے وہ اس تہذیب کے نام سے، ثقافت کے نام سے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کے اندر اس قدر مدافعتی نظام ہے، یہ قوم اتنی سٹرونگ ہے، ان چیزوں سے اس میں رخنہ تو نہیں ڈالا جا سکتا آسانی سے، لیکن خطرہ تو ہے. لیکن ہاں خطرہ تو ہے. اس خطرے کو بھانپتے ہوئے، اس خطرے کو سمجھتے ہوئے ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے اس شعور دینی کے اوپر جو آباء و اجداد نے ان کو دیا، اپنی اس اصلی تہذیب کے اوپر جو کہ الہی تہذیب ہے اور ایک دینی تہذیب ہے، ایک مذہبی تہذیب ہے، اس تہذیب پر فخر کریں، اس تہذیب کو مزید جاننے کی کوشش کریں، بجائے اس کے کہ ہلکی چیزوں کو، سست چیزوں کو، گٹھیا چیزوں کو ثقافت سمجھیں. میں ایک سوال آپ کو اسی سے ریلیٹڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر ہم ابھی تک آپ نے جتنی باتیں کی اس کا خلاصہ بیان کریں تو جو ثقافت ہے وہ آپ کے عقائد سے علیحدہ چیز نہیں ہے، یعنی وہی چیزیں آپ کے ثقافت کا حصہ ہے جو آپ کے عقائد کا حصہ ہے، اس سے ہٹ کے نہیں ہے. تو میں یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہمارے جتنے دیکھنے والے ہیں، خاص کر گلگت بلتستان کے جو اسٹوڈنٹس وغیرہ ہیں جو مختلف یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں پاکستان کے، وہاں پہ وہ مختلف چیزوں کو ایز اے کلچر پروموٹ کرتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو کن چیزوں کو پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ پیش کرے دنیا کو کہ یہ ہمارا کلچر ہے، ثقافت ہے، جبکہ کن چیزوں کو پیش کرتے ہیں یہ تو ہمیں پتہ ہے. تو کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو انہیں پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے، انسان مومن، مسلمان اور خصوصاً گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والا ایک جوان یہ تو آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ اس کی جو بلندی ہے، اس کی جو تکریم نفس ہے، عزت ہے، وہ کس چیز میں پوشیدہ ہے. بالکل درست بات ہے. جو چیزیں کر کے خود آپ کو تھوڑی سی شرم آتی ہو، وہ کلچر کا ایسا نہیں ہو سکتا، وہ کلچر کا یا آپ کے ضمیر کی آواز نہیں ہو سکتی. بالکل درست. لہٰذا آپ کو ایسا کام کرنا چاہیے جسے ڈنکے کی چوٹ پر کر کے آپ کو ذرا بھی شرم نہ آتی ہو. درست بات، بالکل. یا آپ کے عزیز و اقربا یا آپ کے اساتذہ یا آپ کے دوست احباب سبھی اس کو سراہتے ہوں. ایسا کام کرے. وہ ہے تعلیم، وہ ہے خدمت، وہ ہے ترقی، وہ ہے آپ کی امانت داری، وہ ہے آپ کا صلح و امن کا پرچارک ہونا یا نہ اس کا علمبردار ہونا، اور وہ ہے انسانیت کو ایک تہذیب کا آپ سے کسی کو خطرہ نہ ہو، کسی مسلمان کو، کسی شخص کو خطرہ نہ ہو، آپ سے چوری کا خطرہ نہ ہو، آپ سے جھوٹ بولنے کا اندیشہ نہ ہو، آپ سے دھوکہ دینے کا کوئی خطرہ نہ ہو، آپ سے کسی کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہ ہو. آپ ایک سچے انسان، ایک کھرے انسان کے طور سے آپ کی ثقافت یہ ہے، آپ کا کلچر یہ ہے، آپ کی تہذیب یہ ہے. اس سے آپ پہچانے جا رہے تھے پہلے بھی اور اب بھی جا رہے ہیں. آپ اس میں کمی نہ آنے دیں. اب فرض کیجئے، میں کسی کے رویے پہ یا کسی کی شخصی رویے پہ زیادہ تنقید کرنے کا قائل نہیں ہوں. فرض کیجئے آپ نے ثقافت کے طور سے کوئی ایسے گیدرنگ کر لی جس میں آپ نے ناچ گانا کیا، ڈانس کیا. کیا آپ اس پہ ہر جگہ فخر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو کر کے کوئی سربلند ہو سکتے ہیں؟ یا اس پہ آپ اپنے آباء و اجداد کے کردار کو نمایاں کر سکتے ہیں؟
کیا آپ اپنی نسلوں کے لیے، آپ جب باپ بن جائیں گے انشاءاللہ، جب آپ دادا بن جائیں گے، جب آپ بعد میں آبا و اجداد میں شامل ہو جائیں گے، تو کیا آپ کی نسلیں اس بات پہ فخر کریں گی آپ کے اس حرکت پہ، یا آپ کے ڈاکٹر ہونے پہ، یا آپ کے خدمت گزار ہونے پہ، یا آپ کے ایک اعلیٰ دانشور ہونے پہ، یا آپ کے ایک بہتر پروفیسر ہونے پہ، آپ کے ایک اعلیٰ سائنسدان ہونے پہ فخر کریں گی؟ آپ کی نسلیں یہ کہیں گے کہ میرے دادا ایک سائنسدان گزرے ہیں، میرے دادا ایک پروفیسر تھے، میرے دادا ایک عالم تھے، میرے دادا ایک لکھاری تھے، میرے دادا ایک خدمت گزار سماجی فلاحی کام کرنے والے تھے، اس پہ فخر کریں گی۔ ہم اپنے آبا و اجداد کی کس چیز پہ فخر کرتے ہیں؟ یعنی کوئی بھی آج کوئی نواسا یا کوئی پڑ پوتا یا کوئی پڑ نواسا یہ اپنے نانے یا اپنے پڑ دادے کی ڈانس کرنے پہ فخر نہیں کر سکتا۔ بالکل درست کہ جی میرا دادا ناچتا تھا، وہ کہتا اچھا تو ناچنے والے کا پڑ پوتا ہے، اس لیے تو اگر کوئی ایسی بات ان کے پڑ دادے میں پائی بھی جاتی تھی تو وہ اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر ادھر کیسے ہو تو کہیں گے میراثی کا پوتا ہے، جی یا میراثی کا پوتا، تو وہ تو اپنے آپ کو چھپائے گا۔ لہٰذا عزیزان من، آپ لوگ ایسے کام کو پروموٹ کریں، ایسے کام کو آگے پہنچائیں تہذیب و ثقافت کے طور سے، جس پہ آپ کے آبا و اجداد کی روحوں کو بھی فخر ہو جائے اور آپ کی نسلوں کو بھی آپ کے اوپر فخر ہو جائے، آپ کے سماج کو بھی آپ کے اوپر فخر ہو جائے کہ دیکھیں یہ ہماری ثقافت ہے۔ کیا چیز ہم دکھا رہے ہیں، جس چیز کو ہم دکھا رہے ہیں اس پہ خود کو بھی فخر ہونا چاہیے، آپ کے ارد گرد والوں کو بھی فخر ہونا چاہیے، آپ کی نسلوں کو بھی فخر ہونا چاہیے، اور وہی ہے جس کو آپ ثقافت کہہ سکتے ہیں، وہی ہے جس کو آپ پروموٹ کر سکتے ہیں، وہی ہے جس پہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب دیکھیے وہاں پر تفریح کے ہم مخالف نہیں ہیں، ہم ایک صحت مند تفریح کے ہم مخالف نہیں ہیں، صحت مند خوشی کے بھی ہم مخالف نہیں ہیں، ہم صرف رلانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، مجلس ماتم کے وقت آپ یہ گریہ بھی کوئی مصیبت کی نشانی نہیں ہے، یہ گریہ بھی ایک گریہ شعور ہے جو امام حسین علیہ السلام پر ہم کرتے ہیں، یہ بھی ایک اپنے دین کی بقا اور اپنے ضمیر کی بقا اور انسان کو صحیح سالم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، دشمنوں سے لڑنے کے لیے ایک طاقت فراہم کرتا ہے یہ گریہ۔ لہٰذا یہ گریہ بھی ہم صرف ایک رونے دھونے والے معاملے سے ہٹ کر کرتے ہیں، ہم ایک مقصدیت کے تحت جو ہے یہ کرتے ہیں، اس کے اندر ایک روح ہے، ایک جان ہے۔ ہم کسی بھی مثبت تفریح کے مخالف، ہم تو کیا یعنی اسلام کوئی مخالف نہیں ہے، اسلام مثبت تفریحوں کا قائل ہے، بلکہ ارشاد فرماتا ہے کہ تم سیر و تفریح کرو، تم جو ہے اپنے بچوں کو سیر و تفریح، لیکن خوش ہونا کیا منحصر ہے ڈانس کرنے میں؟ کیا خوش ہونے کو اتنا چھوٹا کر دیا کہ آپ نے ایک ایسی گٹھیا سی حرکت میں اس کو منحصر سمجھا؟ اگر کوئی سمجھتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کی ہم مخالفت کرتے ہیں، اس سوچ کو ہم غلط سمجھتے ہیں۔ مخالفت سے مراد یہ ہے کہ ہم اس سوچ کو درست نہیں سمجھتے ہیں۔ خوش ہونا اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ انسان اللہ کے حضور سجدہ کر کے جتنا خوش ہو سکتا ہے اتنا ایک ڈانس کر کے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر تھوڑی سی خوشی آ جائے، بلکہ میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہر انسان سکون کی تلاش میں ہے، تو سکون کی تلاش میں کچھ غلطیاں بھی کر بیٹھتا ہے، بعض انسان کر بیٹھتے ہیں، مثلا کہتے ہیں کہ جی نشہ کرو تو سکون ملے گا۔ نشہ سکون نہیں ہے، نشہ انسان کو معاف کرتا ہے، جام کرتا ہے، بے حس کرتا ہے، یہ سکون نہیں ہے۔ اصلی سکون تلاش کر لو جس میں انسان کو فرحت ملے، خوشی ملے، چوڑا ہو جائے اور سکون کی نیند سو جائے، وہ ہے اللہ کو یاد کرنا۔ تم سکون کی تلاش میں ہو، خوشی کی تلاش میں ہو، تو جو لوگ راہ خدا میں جہاد کر کے خوش ہوتے تھے ان کی خوشی لاکھوں کروڑوں درجہ اس خوشی سے بہتر تھی جو ایک بیہودہ کام کر کے خوش ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا تہذیب کو اس کی صحیح اینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ اینک صحیح پہنیں تو آپ کو اصلی تہذیب نظر آئے گی۔ لہٰذا کوئی بھی سست کام یا گٹھیا کام یا چھوٹا کام یا چھوٹی حرکت جس سے اب اس کا ضمیر بھی مطمئن نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کوئی تحسین ہوگی آنے والی نسلوں میں، نہ ہی اس کو کوئی دعا ملے گی پچھلی نسلوں کی، لہٰذا کوئی ایسا کام کریں جس کام میں آپ کا بھی سر فخر سے بلند ہو جائے اور نسلیں بھی آپ پر فخر کرتی رہیں۔
تاریخ کا حصہ ہے یہ ساری چیزیں. میں یہ بھی ایک نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری تہذیب و ثقافت، گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت کے نام سے اغیار کی چیزیں اس میں مکس کرنے کی کوششیں کی جاتی ہیں. ذرا ہوشیار رہنے کی بھی جوانوں کو ضرورت ہے، آگاہ رہنے کی بھی ضرورت ہے. یہ جوان ہمارا اثاثہ ہیں، یہ جوان جن کا دل بہت پیارا ہے، انہی بچوں کا دل جو تہذیب و ثقافت کے طور سے اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں 90% جو ہے لاشعوری طور سے جو ہے ان کا شکار ہو جاتے ہوں. ہو سکتا ہے ان کے اندر جو ہے وہ ایک جذبہ ہے، اس جذبے کے اظہار کے لیے اور مواقع کم نظر آتے ہیں تو وہ اس طریقے سے وہ اظہار کرتے ہوں. لہٰذا ان کے جذبات کو مثبت رخ دینے کی بھی ضرورت ہے. یہ ان سٹوڈنٹس کا کام ہے جو دینی سٹوڈنٹس کہلاتے ہیں، طلبہ دین کہلاتے ہیں. وہ اپنے دیگر سٹوڈنٹس کے رخ کو سمت دے دیں، ان کے جذبات کو، ان کے خلوص کو، ان کی جوانیوں کو. اب لبنان کے اندر جوانوں کی تہذیب ہے یا نہیں ہے؟ درست، ضرور ہے. وہ اپنی تہذیب و ثقافت کو، اپنے شعور کو دین کی سربلندی کے لیے گردنیں کٹوا کے، بمباریاں کروا کے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر دنیا کو ظاہر کر رہے ہیں، اور ساری دنیا جو مخالف ہے یا موافق ہے سب سے داد وصول کر رہے ہیں. ایسے میں ہمارے جوان ایک شادی کے بہانے، ایک کلچر کے اس کے بہانے، ایک تہوار کے بہانے ڈانس ڈونس میں مصروف ہیں. آسمان زمین کا فرق ہے دونوں. جبکہ یہ بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ لبنان، جنوبی لبنان والے بھی اہل بیت کے ماننے والے ہیں، یمن والے بھی، ایران والے بھی، عراق والے بھی. ان کی تہذیب کو دیکھ لو نا، وہ تشیع کی اور وہ اہل بیت کی تہذیب کو کیسے اجاگر کر رہے ہیں. تو میں تو یہاں اپنے ان عزیزوں سے یہ گزارش کروں گا، اپنے بڑوں سے بھی یہ گزارش کروں گا، اپنے ارباب علم و دانش سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ یہ آسان، اس کو سہل نہ لیں، اس کو صرف ایک پروگرام 2 پروگرام کی حدود میں نہ لیں. کہ جب ان حالات میں وہ امام زمانہ کے لیے یوں زمین فراہم کر رہے ہیں تو کیا ہم یہ زمین فراہم کر رہے ہیں؟ ہم اس طریقے سے منتظرین امام زمانہ قرار پا رہے ہیں. جدا نہ سمجھا جائے کہ جی مجلس کے ٹائم مجلس کرو، نماز کے ٹائم نماز پڑھو، ڈانس کے ٹائم ڈانس کرو. نہ 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 نہ، ایسی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کا رخ ایک طرف ہونا چاہیے. گلگت بلتستان کے آپ نے شروع میں بھی بات کی، خوبصورتی کے حوالے سے کوئی کمی نہیں ہے. وہاں پہ آبشاریں ہیں، وہاں کے جو سرسبز وادیاں ہیں، پہاڑیاں ہیں. لیکن اسی کے بعد سے وہاں پہ سیاحوں نے رخ کرنا شروع کیا، اور ہم گرمیوں میں دیکھتے کہ پورے پاکستان سے بلکہ دنیا بھر سے ایک بہت بڑی تعداد میں سیاح وہاں کا رخ کرتے ہیں. اس کے بعد سے ہمیں وہاں کے تہذیب و ثقافت میں بھی کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتے ہیں. اور وہاں پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو وہاں کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو ہم روک بھی نہیں سکتے اس دور میں. تو آپ کیا مشورہ دینا چاہتے ہیں ان کو کہ کس طرح اس دور میں اپنے تہذیب و ثقافت کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جب سیاح اتنی بڑی تعداد میں آتے ہیں کہ ان کے اوپر ہمارے ثقافت کے کوئی اثر پڑے، نہ کہ ہم ان سے متاثر ہو جائیں؟ اس کے لیے یہ میڈیکل کا جو قانون ہے یہی لاگو ہوگا، یہ سماج پر بھی لاگو ہے. کمزور انسان کے اوپر چھوٹی بیماریاں بھی حملہ آور ہو جائیں تو اسے بیمار کر دیتی ہیں، اسے ہلاک کر دیتی ہیں. امیون سسٹم مضبوط ہونا چاہیے کسی بھی جسم کا. مدافعتی نظام مضبوط ہو تو چھوٹے موٹے جراثیم اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. ہمارا سماج بھی امیون سسٹم اپنا مضبوط کرے، ہمارا معاشرہ بھی اپنا مدافعتی نظام مضبوط کرے. جو مضبوط معاشرہ ہے، جو مضبوط سماج ہے، جو مضبوط معاشرہ ہے، اس کے اوپر ہلکی پھلکی چیزیں یا باہر کی جراثیم اثر انداز نہیں ہوتے ہیں. اپنے تقوی کو بڑھائیں. متقی انسان کے اوپر بہت ساری چیزوں کا اثر نہیں ہوتا، وہ ماحول میں رہتا ہے، معاشرے میں رہتا ہے، کٹ کے نہیں رہتا. لہٰذا ہم بھی دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن خود کو مضبوط رکھیں، اپنے سماج کو مضبوط کریں، اپنی نئی نسل کو مضبوط کریں. لہٰذا کسی دنیا کی ثقافت کا خطرہ نہیں ہے آپ کے ثقافت کو. آپ اندر سے مضبوط ہیں، آپ عقائد میں مضبوط ہیں، آپ اخلاقیات میں مضبوط ہیں، آپ دینی اعمال میں مضبوط ہیں، آپ اپنی فکر میں مضبوط ہیں، آپ اپنے خیال میں مضبوط ہیں. آپ کو کون کیا کر سکتا ہے؟ کمزور پہ اٹیک ہوتا ہے، مضبوط پہ اٹیک بھی ہو جائے تو وہ واپس پھینک دیتا ہے، اسے واپس کر دیتا ہے کہ وہ صحت مند رہتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اپنا مدافعتی نظام اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے سماج کو، اپنی مسجدوں کو اس میں مضبوط کریں، اپنے امام بارگاہوں کو روحانی طور سے مضبوط کریں، اپنے سکولوں کو، اپنے مدرسوں کو، اپنے محلوں کو، اپنی نسل کو. تو کوئی پرواہ نہیں ہے اس
سماج کو، اس تہذیب کو، اس ثقافت کو، اس قوم کو. بہت اعلیٰ. آخری سوال کے طور پر ہم آپ سے اس پہ تھوڑا تفصیلاً جاننا چاہیں گے کہ گلگت بلتستان کی تہذیب و ثقافت جو ایک دینی علاقے کے طور پر اور مذہبی لوگوں کے طور پر پہچانتے ہیں وہاں کے لوگوں کو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ عرصے سے اور جو خاص جو چیز وہاں کے تہذیب اور ثقافت میں شامل ہے وہ علماء سے محبت اور علماء کی طرف رغبت رکھنا ہے. لیکن کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاص طبقہ ہے، ایک خاص گروہ ہے، وہ ہر چیز میں جو علماء ہے ان پہ الزام لگاتے کہ علماء کی وجہ سے ہم محروم ہیں، علماء کی وجہ سے یہ ہے. ساری چیزوں کا جو الزام ہے وہ علماء کے اوپر لگاتے ہیں. یعنی اعلیٰ اور ایک طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑا بہت پہلے جو علماء کے لیے ان کے دلوں میں محبت ہوتی تھی یا ان کی طرف جو رغبت ہوتے ہیں ان میں تھوڑا بہت کمی نظر آتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ کون سے وجوہات ہیں یا وہ کون سے لوگ ہیں جو اس طرح کے جو ایک پروپیگنڈا ٹائپ کا وہاں پہ ماحول پھیلاتے ہیں؟ اصل جو عوام ہے وہ تو آج بھی الحمدللہ علماء سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پہلے کرتے تھے. بالکل درست. اور آپ ہی نے سوال میں کہا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں. تو اس کے لیے میں ایک جملہ ہی کہوں گا. وہ جملہ یہ ہے کہ آدمی عالم ہے یا غیر عالم ہے، اور خصوصاً عالم، وہ جب تک صالح رہے، اچھا رہے، صرف نیک رہے تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت اچھا آدمی ہے. لیکن جب مصلح بن جائے، یعنی دوسروں کو اچھا کرنے کی فکر میں آ جائے تو لوگ مخالفت شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوبی ہے علماء کی. اگر وہ مصلح بنے ہوئے ہیں اور لوگ ان پہ الزام تراشی کرتے ہیں یا ان کو کچھ حرام خوروں کو ان کے مفادات خطرے میں نظر آتے ہیں، کچھ منفی سوچ رکھنے والوں کے مفادات خطرے میں انبیاء کو نہیں چھوڑا، ان کو مجنون کہا، ان کو ساحر کہا، ان کو پتہ نہیں کیا کہا. تو علماء کیا چیزیں ہیں. لہٰذا یہ تو علماء کے لیے مثبت پوائنٹ ہے جو اگر ان کی مخالفت ہوتی ہے تو کس بنیاد پر ہوتی ہے یہ دیکھنے کی ضرورت. اگر تو علماء کے کردار میں کمزوری آئی ہے اور تنقید ہوتی ہے تو یہ علماء کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. لیکن اگر علماء ٹھیک کام کر رہے ہیں، مخالفت ہوتی ہے تو علماء کو فخر کرنا چاہیے. اس لیے کہ عالم جب تک صالح رہے، تسبیح پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے، پھونک مارتا رہے، صرف واعظ و نصیحت کرتا رہے تو لوگ اس کو اچھا سمجھیں گے. لیکن عالم جب کہے گا کہ یہ نہ کرو، یہ غلط ہے، زمینوں پہ قبضہ نہیں کرنے دیں گے، وہ نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے دیں گے، ہم اپنے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کریں گے، تو پھر باہر کے لوگ اور اندر کے کچھ مفاد پرست لوگ جو ہے علماء کی مخالفت کریں گے. اور یہ مخالفت بڑی اچھی چیز ہے. میں یہاں پہ ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ ہے تاکہ آپ کو دونوں کے جواب ایک ساتھ دے سکے کہ وہاں کے لوگوں کی جو سب سے بڑی خوبی ہے وہ علماء کے ساتھ ساتھ مراجع کے ساتھ ایک خاص ربط اور ایک خاص محبت ہے. میں حال ہی میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مراجع یا خاص کر جو ہمارے مجتہدین نظام ہے وہ اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ ہمیں احکام بیان کرے، نماز روزے کے احکام بیان کرے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک مرجع جو عراق میں ہے یا ایران میں ہے اس کو ہمارے سیاسی حالات کا پتہ نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے حالات کا پتہ نہیں ہے. تو احکام کے حد تک، فقہی احکام کے حد تک ٹھیک ہے ان کی تقلید کریں، ان کی بات مانیں، لیکن کیوں ہم اپنے سیاسی امور میں، باقی تمام چیزوں میں، زندگی کے ہر پہلو پہ مراجع کی طرف کیوں رجوع کریں، مجتہدین کی طرف کیوں رجوع کریں؟ تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کے بارے میں؟ مکہ مدینہ سے اٹھنے والی آواز کو اگر آپ یہ کہہ کر رد کریں گے کہ یہ تو مکہ کے لوگوں کے، تو پھر تو اسلام کو آپ مکے میں محدود کر لیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. مراجع جو اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کرتے ہیں، وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ دین کی بات کرتے ہیں. دین تو آفاقی ہے، دین تو عالمی ہے، دین تو کائناتی ہے. لہٰذا دین کے بارے میں کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ عربیوں کا دین ہے، عجمیوں کا دین ہے، پاکستانیوں کا ہے، ہندوستانیوں کا ہے. دین ہے، بشر کے لیے ہے. جہاں بھی دین کا پیغام جہاں سے بھی آئے گا، فی الحال مراجع ایران عراق میں ہے تو وہاں سے آئے گا. کل ہمارے ہاں مراجع پیدا ہوں گے تو پاکستان سے آئے گا. کل کہیں ہندوستان میں کوئی مجتہد پیدا ہوا، افغانستان میں کوئی مجتہد مرجع تقلید ہوا تو ہم اس کی اسی طرح تقلید کریں گے. ہم قومی بنیاد پر تو کسی کی تقلید کرتے ہی نہیں ہیں کہ وہ عراقی ہے، ایرانی ہے، عربی ہے. کل اگر کوئی فرض کیجئے ہمارے اپنے بلتستان کا کوئی مجتہد آج کل بھی بنے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور ہمارے پاکستان کے ایک مرجع جو ہے وہ نجف میں بھی ہیں، اور اس طرح بہت سارے علماء ہمارے ہیں. کل ایک فرض کرے انڈونیشیا کا ایک مجتہد بن گیا، مرجع تقلید اس میں شرائط پائی گئی، ہم اس کی بھی اسی طرح تقلید کریں گے جس طرح ابھی موجودہ مراجع کی کرتے ہیں. یہ نہیں کہیں گے کہ وہ انڈونیشیا میں بیٹھ کے اسے کیا پتا ہے یہاں پر. بھائی وہ دین کے پیغام کو دے رہا ہے آپ کو، اسے آپ کے حالات، اس نے دین کو آپ کے اپنے حالات کے مطابق پیش کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے حکم جاری کر دیا. اللہ کے حکم کو سمجھ کے اسے بیان کر دیا. تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو پیدا کی جا رہی ہے. ہم مراجع سے دین لیتے ہیں
ہم مراجع سے پیغام لیتے ہیں اور دین جامع ہے پوری زندگی کے لیے. اس میں علیحدگی والا تصور یہ سامراج کا ہے کہ جی دین الگ ہے سیاست الگ ہے. اور ہمارا اسلام کا حکم یہ ہے کہ سیاست دین کا ایک لازمی جز ہے. دین سے سیاست کو جدا رکھیں گے اور معاشرے سے سیاست کو دین کو جدا رکھیں گے تو علامہ اقبال نے بھی کہا کہ پھر تو دین میں چنگیزی ہی رہے گی. کوئی چیز جدا نہیں ہے، دین سے کوئی چیز جدا نہیں ہو سکتی ہے. ہمارے صبح اٹھنے سے لے کر رات بستر پہ جانے اور خود بستر پر سو کر صبح اٹھنے تک دین کے دائرے میں ہے. لہٰذا کسی چیز کو دین سے لا تعلق قرار دے کر آپ اس میں ذمہ بری نہیں ہو سکتے یا دین کو دیوار سے نہیں لگا سکتے. دین کو دیوار سے لگانے والا دور گزر گیا جو سامراج نے لوگوں کو بیوقوف بنا کر دین کو علیحدہ، سیاست کو علیحدہ کیا تھا. اب جناب علی اس دور میں دین کو سیاست کو دین سے علیحدہ کرنے والا جو دور ہے وہ گزر گیا. اب آپ دین کو جامع طور سے آپ کو سمجھنا پڑے گا اور دین کے دائرے میں رہتے ہوئے سربلندی کے لیے کام کرنا پڑے گا. بہت شکریہ. آخر میں پھر ایک دفعہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ جناب فدا حسین مطہری صاحب نے بہت تفصیلاً ہم نے بات کی گلگت بلتستان کی جو تہذیب و ثقافت ہے اور اس میں آنے والے جو خرافات ہیں اور اس کے جو نیو جنریشن ہے، ہمارے آنے والے جو نسلوں پر جو اثرات ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو علماء مخالف جو کہ پروپیگنڈا ہے اس کے حوالے سے بھی بہت تفصیلاً بات کی. انشاءاللہ آپ سے وقتاً فوقتاً ہم استفادہ کرتے رہیں گے. بہت شکریہ.